ایسے کون سے اسباب ہیں؟ یہ میں نے تھوڑی سی بات ابتدا میں وجود باری تعالیٰ پر عرض کی کہ اگر انسان قرآن کریم میں غور و فکر کرے تو قرآن کریم کے اندر اتنے دلائل موجود ہیں کہ انسان اللہ کی ذات کو، حقیقت کو، قدرت کے نشانوں کے دلائل کے ذریعے بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ اب ایسے اسباب کون سے ہیں جن کی وجہ سے الحاد پھیل رہا ہے؟ تو ایسے 50 اسباب ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سبب ہے جنت اور دوزخ کا تصور ناقابل یقین لگنا۔ جنت اور جہنم کا جو تصور ہے ناقابل یقین لگنا، یعنی پہلی وجہ لوگ اس وجہ سے انکار کر رہے ہیں، ملحد ہو رہے، کہتے ہیں یہ جنت اور جہنم کا تصور ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ بھائی کیوں نہیں آتا؟ کہا جی جنت نظر نہیں آ رہی، جہنم نظر نہیں آ رہی، تو اس وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں۔ یا کوئی اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے اس وجہ سے کہ رب العالمین نظر نہیں آ رہا، تو اللہ موجود ہوتا تو نظر آتا، تو جب نظر نہیں آ رہا گویا موجود نہیں ہے۔ اب یہ بات ہی درست نہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ہم ان کو تسلیم کرتے۔ انسان کے جسم میں عقل موجود ہے لیکن عقل کسی کو نظر نہیں آتی۔ انسان کے جسم میں روح موجود ہے لیکن اگر کوئی کہے روح کو نکال کر دکھاؤ، دکھا نہیں سکتا۔ انسان کے جسم میں اللہ نے اس کی ذہانت رکھی ہے لیکن یہ نظر نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ آپ کے خون کا ایک قطرہ لے کر آپ کو بتاتے ہیں آپ کو شوگر اتنا ہے، 200 ہے، 250، 300 شوگر ہے۔ اگر آپ اس سے کہو کہ یہ شوگر میرے جسم سے نکال کر دکھا، یہ چینی جو میرے جسم میں ہے شوگر، یہ مجھے باہر دکھا، نہیں دکھا سکتا۔ آپ اس سے کہو جی جاتے ہیں آپ کو اتنا بلڈ پریشر ہے، آپ کا بلڈ پریشر اتنا ہے، کہا جائے جی یہ نمکینیات میرے جسم سے نکال کر دکھاؤ، وہ کہتے ہیں جی محسوس ہوتی ہے لیکن اس کو دکھا نہیں سکتے، نظر نہیں آتی۔ تو معلوم ہوا کائنات میں بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی لیکن ان پر دلائل موجود ہیں تو انسان ان کو تسلیم کرتا ہے، جیسے عقل کو، روح کو تسلیم کر رہا ہے۔ تو اللہ کا وجود اگر نظر نہ بھی آئے لیکن اس پر قرآن کریم کے دلائل، احادیث کے دلائل خود دلالت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کا وجود ہے۔ جنت اور جہنم اگرچہ ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہے لیکن قرآن و سنت اور وحی کے دلائل موجود ہیں، اس میں ایک مسلمان کے لیے تسلیم کرنا ہے۔ بہت سی چیزیں ہم نے نہیں دیکھی، کوئی ثقہ آدمی بتائیں ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ امریکہ میں کیا واقعہ پیش آیا ہمیں نہیں پتہ لیکن ایک آدمی خبر دیتا ہے جی یہ واقعہ، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ یورپ میں، برطانیہ میں، سعودیہ میں واقعات ہوئے، ایک آدمی خبر دے ہم اس کو مان لیتے ہیں، ہم تحقیق نہیں کرتے خبر دینے والا سچا ہے جھوٹا ہے۔ کوئی میڈیا کی بات آئے اسے مان لیتے ہیں۔ جنت اور جہنم کے وجود کا تو خود خدا تذکرہ کر رہا ہے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سچے انسان پیغمبر تذکرہ کر رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام کر رہے ہیں، تو اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ اس لیے محض اس وجہ سے انکار کرنا کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے یا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے تو یہ انسان کی کم عقلی ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، جب تک انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اگر اس سے کوئی کہے کہ یار تو ایک دنیا میں جائے گا، اتنی بڑی دنیا ہوگی، وہاں انسان ہوں گے، پھیلے ہوئے ہوں گے، نظام ہوگا پورا، تو انسان ماں کے پیٹ میں کہے گا نہیں یار دنیا تو یہی ہے، یہی جو ماں کا پیٹ ہے یہی دنیا ہے، اس سے بڑی دنیا کیا ہوگی، یہیں پر سب کچھ ہے، مجھے سب کچھ غذا مل رہی ہے، وہ سانس لے رہا ہے، جی رہا ہے، اس کے لیے جو اللہ نے غذا رکھی ہے کہ ماں کے اللہ نے ناف کے ذریعے سے اس کی ناف میں اللہ نے غذا کو ڈالا۔ دیکھیں منہ کے ذریعے سے نہیں، کیونکہ منہ میں زبان ہے، زبان سے انسان اللہ کا ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، خون نجس ہے، اللہ نے اس خون کو ناف کے ذریعے ناف میں ڈالا، ماں کی ناف کے ذریعے بچے کے ناف میں اس خون سے بچے کی پرورش ہو رہی ہے، اللہ نے زبان کو محفوظ رکھا۔ تو اب بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں وہ سمجھتے یہی دنیا ہے، لیکن جب دنیا میں آتا ہے پتہ چلتا ہے یہ تو بہت بڑی دنیا ہے، 7 بر اعظم ہے۔ اسی طرح انسان دنیا میں اس کو جنت نہیں سمجھ آ رہی، جیسے ماں کے پیٹ میں دنیا نہیں سمجھ آتی، دنیا میں جنت نہیں سمجھ آتی، تو یہ مرنے کے بعد صحیح طور پر سمجھ آئے گی، مشاہدہ ہوگا۔ لیکن اس وقت چونکہ نقلی دلائل موجود ہیں تو انسان کے لیے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ الحاد کا دوسرا سبب آزاد خیال دوستوں کی صحبت، آزاد خیال دوستوں کی صحبت۔
بعض اس وجہ سے ملحد ہو رہے ہیں، ان کے جو دوست ہیں جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تعلق ہے، جن کی نشستوں میں جانا ہے، آمد و رفت ہے، وہ ملحد ہے، بے دین ہے، تو انسان اپنے دوست کی صحبت سے اثر لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دیکھ لے وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ یعنی انسان جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، غیر محسوس طریقے سے اس کی عادات، اقوال، اطوار اس کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اعمال، تقوی زندگی میں آتا ہے۔ وہ جن کی زندگی میں فحاشی، بے حیائی، زنا ہے، ان کے ساتھ صحبت ہو، یہی گناہ زندگی میں آتا ہے۔ جس کی زندگی میں فسق و فجور ہے، ان کی صحبت سے یہ آتا ہے۔ جن کی زندگیوں میں تکبر، رعونت ہے، ان کے ساتھ بیٹھے تو یہ چیز آتی ہے۔ جن کی زندگی میں مال کی محبت ہے، ان کی صحبت میں رہے، مال کی محبت آتی ہے۔ تو کبھی الحاد کا سبب ایسے دوست ہوتے ہیں جو آزاد خیال ہوتے ہیں، جنہوں نے مذہب کی تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی، گھر سے آزادانہ ماحول ملا ہوتا ہے، ان کی صحبت سے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، گناہ پر قائم رہنے کی خواہش۔ گناہ پر قائم رہنے کی خواہش یعنی خواہشات پہ چلنا۔ انسان چاہتا ہے وہ اپنی خواہشات پہ چلے۔ اب مذہب خواہشات پہ چلنے سے روکتا ہے، اس سے انسان ملحد ہو رہا ہے۔ مذہب کہتا ہے یہ کام نہ کرو، بد نظری نہ کرو، خواہش کہتی ہے جی بد نظری کرو۔ انسان کی خواہش کہتی ہے زنا کریں، فحاشی اور ریانی میں پڑے، اس پر کوئی عبادت نہ ہو، کوئی اعمال نہ ہو، تو یہ مذہب خواہشات سے روکتا ہے۔ جب خواہشات سے روکتا ہے تو یہ انسان پہ دباؤ آتا ہے، تو انسان چاہتا ہے کہ آزاد رہے، اور آزادی الحاد ہے۔ الحاد میں آزادی ہے، وہ کسی مذہب کا تابع نہیں ہے، وہ جس طرح چاہے اپنی زندگی گزارے۔ اللہ نے جہنم کو ڈھانپا ہی خواہشات کے ساتھ، جنت کو ڈھانپا ہے مشقت والے اعمال کے ساتھ۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ جہنم کو خواہشات سے ڈھانپا گیا، تو جہنم جانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، جنت جانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے تیسری وجہ میں نے عرض کی کہ انسان چاہتا ہے گناہ پر قائم رہے، خواہش پہ چلتا رہے، مذہب اس کو خواہشات سے روکتا ہے، اس کو ایک زندگی اور اعتدال سکھاتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ آزاد زندگی چاہتے ہیں، مذہب کے پابند نہ ہو تو معاذ اللہ ملحد بن جاتے ہیں۔ نمبر 4، کائنات کو ازلی سمجھنا۔ کائنات کو ازلی سمجھنا، اس کا مطلب بعض سمجھتے ہیں کائنات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، وہ کہتے ہیں اس کا کوئی خالق نہیں ہے، کہ جب آنکھ کھولی تو کائنات موجود تھی، اب جب انتقال ہوگا 50-60 سال میں، اس وقت تک کائنات ہے، تو انسان سمجھتے یہ ازلی چیز ہے، یعنی ہمیشہ سے، حالانکہ اسے نہیں معلوم یہ پہلے نہیں تھی، آج موجود ہے، بعد میں نہیں ہوگی۔ کسی بھی چیز میں تغیر، تبدیلی اس کے حادث ہونے کی علامت ہے۔ کائنات میں تبدیلی ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی بہار ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، یہ تبدیلی دلالت ہے کہ کائنات حادث ہے۔ اللہ کی ذات میں تبدیلی نہیں ہے، انسان میں تبدیلی ہے، کبھی بچہ ہے، کبھی لڑکپن ہے، کبھی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا ہے، کبھی صحت ہے، کبھی تندرستی ہے، کبھی مزاج میں سختی ہے، کبھی نرمی ہے، تو یہ تبدیلی بتاتی ہے کہ انسان حادث ہے۔ تو بہرحال بعض لوگ کائنات کو ازلی سمجھ کر اس وجہ سے ملحد ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرنا۔ بعض اس لیے ملحد ہیں کہ وہ موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، کہ انسان موت کے بعد حشر کے میدان میں حساب و کتاب ہوگا، جنت اور جہنم کی زندگی ہوگی۔ تو بعض لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ موت کے بعد تو وہ مٹی ہو جائے گا، دوبارہ قبر سے کیسے اٹھے گا، دوبارہ کیسے حساب کتاب ہوگا، تو عقل میں نہیں آتی تو وہ انکار کر دیتے، کہتے ہیں جی ہم نے قبر کھودی فلاں جگہ، اس میں تو سب مٹی تھی، وہاں تو ہمیں کوئی نظر نہیں آیا، یا ہم نے قبر کھودی وہاں تو ہمیں کوئی عذاب نظر نہیں آیا، کوئی ہمیں بچھو سانپ نظر نہیں آیا۔ حالانکہ اصل چیز ہے اللہ نے اس معاملے کو، قبر کے معاملے کو، حشر کے جو معاملہ ہے، اس قبر کو اللہ نے برزخ میں رکھا ہے، ہماری نظروں سے اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے۔
اس میں جو حیات ہے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی، حالانکہ وہ حیات ہے جیسے شہداء کے لیے فرمایا کہ شہداء زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ اسی طرح حساب و کتاب ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن حساب و کتاب موجود ہے۔ قبر کی زندگی کو سمجھنا ہے نیند کے ذریعے سمجھیں۔ جیسے انسان نیند میں سویا ہوا ہے، ساتھ والے کو پتہ نہیں چلتا، ابھی وہ نیند میں سفر کر رہا ہے، صبح اٹھتا ہے جی میں امریکہ میں تھا، یورپ میں تھا، سعودیہ میں تھا، عمرہ کر رہا تھا، حج کر رہا تھا، کوئی کہے یار تو بستر سے اٹھا ہی نہیں، کیسے پہنچا؟ تو یہی کہے گا جی میں کر رہا تھا، آپ کو نظر نہیں آیا۔ یا کوئی آدمی نیند میں اب وہ کھا رہا ہے، پی رہے، لذتیں حاصل کر رہا ہے، ساتھ والے کو پتہ نہیں ہے۔ یا خواب میں کوئی اس پر حملہ کر رہا ہے، اس کو قتل کر رہا ہے، تو ساتھ والے کو محسوس نہیں ہو رہا، وہ تکلیف کو محسوس کر رہا ہے۔ تو جیسے نیند میں راحتیں ہیں، لذتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ساتھ والے کو محسوس نہیں ہوتا، قبر میں عذاب ہے، ثواب ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے اس کی حیات رکھی ہوئی۔ کرامن کاتبین ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے، تو ہمیں نظر نہ آنا ان کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہمیں نظر نہیں آ رہے، اللہ رب العزت کے علم میں وہ ہمارے ہر چیز کو، ہر معاملے کو لکھ رہے ہیں۔ نمبر 6، مذہب کو سیاست کا ہتھیار بنانا۔ بعض لوگ اس لیے ملحد ہو جاتے ہیں کہ بعض لوگ مذہب، سیاست کے اندر مذہب کو لے کر اور اس کو مذہب میں لاتے ہیں، اس سے اشارہ یہ بتلاتے ہیں کہ ساری سیاست مذہب ہے، مذہب کو آڑے لے کر آتے ہیں۔ تو دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یار اس کی زندگی تو کچھ اور ہے، نام مذہب کا لے رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، اپنی زندگی میں کلمہ نہیں ہے، اپنی زندگی میں نماز نہیں ہے، لیکن وہ سہارا اس لیے لیتا ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، لوگوں کو اپنے گرویدہ کرنے کے لیے وہ آیات استعانت پڑھ رہا ہے، آیات عبادت پڑھ رہا ہے، لیکن مقصد کچھ اور ہے اس کا۔ تو بعض لوگوں نے مذہب کو کی آڑ لی، لیکن مقصود اپنا اقتدار تھا، مقصود ان کا تھا کہ ان کو سلطنت حاصل ہو جائے۔ تو کچھ لوگوں نے ان کا رویہ دیکھ کر وہ الحاد کو اختیار کر دی کہ کیسا آدمی ہے، نام مذہب کا لے رہے اور اپنے نظریات مذہب کے برخلاف ہیں۔ نمبر 7، خدا کو محسوس نہ پانا۔ کوئی صرف اس وجہ سے انکار کر رہا ہے کہ بھئی ہم نے اللہ سے دعائیں بہت کی، دعا قبول نہیں ہوئی، ہم نے اللہ سے مانگا اور وہ ہمیں ملا نہیں، پتہ چلتا ہے معاذ اللہ کی ذات موجود نہیں۔ اگر اللہ موجود ہوتا ہماری دعا قبول کرتا، ہم نے جو مانگا وہ ہمیں اللہ عطا کرتا، جب عطا نہیں کیا، ہمیں مانگی ہوئی چیز نہیں ملی، تو معلوم ہوتا ہے خدا موجود نہیں۔ حالانکہ انسان جو مانگتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے، لیکن دینے کی صورتیں مختلف ہیں۔ کبھی اللہ وہی چیز دیتا ہے جو انسان نے مانگی، حدیث میں آتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ آنے والی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، کہ دعا کے ذریعے کوئی مصیبت پریشانی آنے والی تھی، اللہ نے اس کو دور کر دیا، اور کبھی اللہ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ تو جب قیامت کے دن انسان وہ ذخیرہ دیکھے گا، پھر وہ تمنا کرے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور ہر دعا کے بدلے مجھے آخرت میں بدلہ ملتا۔ تو دعا کا وقتی طور پر قبول نہ ہونا تو یہ اس بات کی علامت نہیں کہ معاذ اللہ وہ ملحد ہو، اللہ کا انکار کر دے۔ اللہ رب العزت نے اس میں مختلف حکمتیں رکھی ہوتی ہیں، لیکن انسان ان حکمتوں کو پہچان نہیں سکتا، ان حکمتوں کی معرفت نہیں ہوتی۔ تو دعا ہر ایک کی قبول ہوتی ہے، لیکن قبولیت کا انداز اور اسلوب الگ الگ ہے۔ نمبر 8، فلسفہ پڑھنے کا ادھورا سفر۔ فلسفہ پڑھنے کا ادھورا سفر مطلب یہ ہے کہ انسان نے فلسفے کو پڑھا یا منطق کو پڑھا، لیکن ناقص پڑھا، ناتمام پڑھا، تو اب شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، صحیح تعلیم حاصل نہیں کی، ادھوری تعلیم حاصل کی۔ تو جب کوئی ناقص تعلیم حاصل کرتا ہے، جیسے کہ اگر ایک طبیب ہو ناقص ہو تو وہ خطرہ جان ہے، ایک ملا ہے ناقص علم ہے تو وہ خطرہ ایمان ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی فلسفے کو ناقص پڑھتا ہے، اس کی مبادیات اصطلاحات سے واقف نہیں ہے اور اسلامی فلسفے کو نہیں پڑھتا، اس کے دلائل اور جزیات کو نہیں سمجھتا، تو ناقص مطالعے کی بنیاد پر وہ الحاد میں جاتا ہے، تو یہ اس کا قصور ہے، فن کا قصور نہیں ہے۔ نمبر 9، خدا کی ذات کا تصور سمجھ میں نہ آنا۔
کوئی اس وجہ سے ملحد ہو رہا ہے کہ اللہ کی ذات کا تصور مجھے سمجھ نہیں آ رہا، کوئی کہتا ہے جی اللہ موجود ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہا اس لیے انکار کر رہا ہے، حالانکہ انسان کی عقل دلیل نہیں ہے۔ اب میری سمجھ میں نہ آنا کسی بات کا یہ دلیل تو نہیں ہے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے۔ کائنات میں ہر انسان کی عقل الگ الگ ہے، ہر ایک کے سوچنے کا انداز الگ ہے، تو کسی کی عقل میں کوئی بات نہ آئے تو یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے۔ نمبر 2، ایمان عقل پر تو نہیں، وحی پر ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جب وحی میں ایک بات آ گئی تو اسے ایمان لانا تسلیم کرنا ضروری ہے۔ تیسری بات، جب انبیاء علیہ السلام نے بتائی دنیا کے سب سے سچے انسان، تو جیسے دنیا میں کوئی عام آدمی خبر دے انسان تسلیم کرتا ہے، تو سچوں کا سردار جب خبر دے تو اس کو تسلیم کرنا تو بتری کیا اولا۔ باقی سمجھ نہ آنا، کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ وجود ہے سمجھ، اس کا اپنا وجود وہ خود غور کرے، وہ نہیں تھا آج وہ موجود ہے، یہ خود دلیل اللہ ہے۔ دیکھیں کوئی انسان بیمار نہیں ہونا چاہتا لیکن بیمار ہو رہا ہے، تو کون بیمار کر رہا ہے؟ جو بیمار کر رہا ہے وہ خدا ہے۔ دنیا میں کوئی نہیں چاہتا وہ تنگ دست ہو، کوئی نہیں چاہتا وہ فقیر اور مفلس ہو، لیکن یہ اس پر حالات آ رہے ہیں تو کوئی ذات ہے جو حالات لا رہی۔ کوئی نہیں چاہتا اس پر بڑھاپا ہو، چاہتے جوانی ہو، تو کون ہے جو بالوں میں سفیدی لے کر آ رہا ہے، جسم کی توانائی میں کمی لے کر آ رہا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا وہ اپاہج اور معذور ہو جائے، لیکن یہ جسم سے طاقت جو ختم ہو رہی ہے، کوئی ذات ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، عرفت ربی بفسخ العوازم، میں نے اپنے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹتا دیکھ کر اپنے خدا کو پہچان لیا۔ یعنی انسان ارادہ کچھ کرتا ہے ہوتا کچھ ہے، ارادہ کیے میں یہ کروں گا کچھ اور ہو رہا ہے، صبح ارادہ سفر میں جاؤں گا، ہلایا پتہ چلا انتقال ہو چکا ہے، ارادہ بچے کو جی فلاں ڈاکٹر بناؤں گا، جوانی میں انتقال ہو گیا۔ ارادے کچھ ہوتے ہیں ہوتا کچھ ہے، معلوم ہو کوئی ذات ہے جو نظام کو چلا رہی ہے اور اسی کے تحت نظام ہے۔ لیکن کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا۔ آج ملحد سے کہو اگر خدا نہیں ہے تو تجھے موت کیوں آتی ہے؟ اگر خود ہی تو خالق ہے تو تو روک نہ تجھے موت نہ آئے۔ تو معلوم ہو کوئی ذات ہے جس کے ارادے سے موت آ رہی ہے، کوئی ہے جس کے ارادے سے حیات مل رہی ہے، تو جسی کے حکم سے حیات اور موت مل رہی وہی ذات اللہ کی ذات ہے۔ نمبر 10، نماز اور عبادت بے اثر لگنا۔ نماز اور عبادت میں اثر نہ ہونا، یعنی کوئی انسان چند دن نماز پڑھتا ہے، اب وہ اس کو نماز سے سکون نہیں مل رہا، یا کوئی عبادت کی مثلا زکوٰۃ دی تو کہا جی زکوٰۃ سے نفع ہوگا، مال میں برکت ہوگی، بظاہر اس کو محسوس نہ ہوئی تو وہ انکار کرتا ہے، ملحد ہو جاتا ہے۔ جی میں نے نماز پڑھی مجھے سکون نہیں ملا، میں نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی اللہ کی مدد نہیں آئی، میں نے زکوٰۃ دی میرا مال محفوظ نہیں ہوا۔ تو بھائی ایک نماز یہ چند دنوں کے اس سے نہیں ہوتا جب تک عادت نہ بنے، اور پھر وہ نماز بھی تو ویسی ہو جیسے صحابہ اور سلف کی تھی، وضو بھی تو ویسا ہو جیسے اکابر کا اسلاف کا تھا، نماز میں بھی تو خشوع خضوع ہو۔ تو ہم عبادت اس طرح نہیں کرتے جیسے شریعت میں مقصود ہے، اور پھر کہتے ہیں جی اس کا اثر نظر نہیں آ رہا، تو اثرات تب نظر آتے ہیں جب اس طرح عبادت کی جائے جیسے شارع نے بتلائی ہے۔ تو شارع کے بتلائی ہوئی اگر عبادت ہوگی تو انشاءاللہ اس عبادت میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، جو فوائد شریعت نے بتائے وہ محسوس ہوں گے۔ قرآن کریم نے جو جو فوائد بیان کیے ان کا فائدہ تب محسوس ہوتا ہے جب اس کے مطابق زندگی ہو۔ نمبر 11، ملحد مفکرین کی پرکشش تحریریں پڑھنا۔ بعض لوگ اس وجہ سے ملحد ہو گئے کہ انہوں نے مفکرین کی، بعض دانشوروں کی تحریروں کو پڑھا، تو ان کے بعد لفاظی تو بہت ہوتی ہے، الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے، اردو ادب ہوتا ہے، الفاظ پہ مہارت ہوتی ہے، تو کوئی ان کی پرکشش تحریریں پڑھ کر، ان کی کتابیں پڑھ کر ملحد ہو جاتے ہیں۔ جی فلاں کی ہم نے تحریر پڑھی، بہت اچھی تحریر تھی، وہ کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ تو گمراہ ہونے کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ اس کی تحریر اچھی نہ ہو یا علم نہ ہو، شیطان کے پاس بہت علم، گمراہ ہو گیا۔ ہدایت تو اللہ کی ذات کی طرف سے، ہدایت کا تعلق معلومات سے نہیں ہے۔ بڑے بڑے مستشرقین بہت معلومات رکھنے والے لیکن ملحد بے دین ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے گا ہدایت عطا فرمائے گا۔
نمبر 12، مذہب کو صرف رسم سمجھنا، مذہب کو صرف رسم سمجھنا۔ الحاد کی ایک وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے مذہب کو صرف رسم سمجھا۔ بچے کی جہاں نشو و نما ہوئی گھر میں، اس نے دیکھا مذہب کا تعلق صرف خوشی اور غم کے ساتھ ہے۔ خوشی آ جائے تو اس میں چند مذہب کی باتیں، نکاح کرنا ہے، غم آ جائے تو اس میں مذہب کی باتیں، عید کا موقع ہے اس میں چند مذہبی باتیں، بس وہ سمجھا اس کے علاوہ مذہب کوئی نہیں ہے۔ تو جب گھر میں اس کو مذہبی تعلیم نہیں ملی، رسومات کی حد تک ماحول ملا، اس وجہ سے جب وہ بڑا ہوا تو وہ الحاد کی طرف چلا گیا۔ نمبر 13، دنیا میں ظلم اور تکلیف کا وجود ہونا۔ دنیا میں ظلم اور تکلیف کا وجود، بعض اس وجہ سے ملحد ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، کہ ایک آدمی پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ مدد کے لیے دعا کر رہے، اس کی مدد نہیں ہوئی، یا کوئی مظلوم تھا اس کی مدد نہیں ہوئی، تو کوئی معاذ اللہ انکار کر دیتا ہے، جی اللہ کی ذات موجود نہیں، اگر موجود ہوتی تو مظلوم کی مدد کیوں نہ ہوتی، ظالم پر سزا کیوں نہیں ہو رہی، تو جب ظالم پر سزا نہیں، مظلوم کی مدد نہیں، تو معاذ اللہ خدا نہیں۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اللہ نے اس کائنات کے نظام کو جو رکھا، یہیں پر اللہ نے فیصلے نہیں رکھے۔ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، جزا کی جگہ نہیں ہے۔ جزا کی جگہ اللہ نے حشر کو رکھا ہے، وہاں ظالم کے لیے اللہ نے سزا رکھی، مظلوم کے لیے اللہ نے بدلہ رکھا۔ تو وہ جہان الگ ہے، یہ جہان الگ ہے۔ تو اس لیے بسا اوقات اگر کسی کو وہاں پر تکلیف محسوس ہو اور اس کی فوری مدد نہ ہو، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی مدد ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کبھی تکلیفیں لا کر، آزمائشیں لا کر انسان کے درجات بلند کرتا ہے۔ کبھی اللہ بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اس پر مصیبتیں، پریشانیاں لے آتا ہے تاکہ وہ ان مصائب کو گزارے، برداشت کرے، اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے اور اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد شامل حال ہو۔ یہ 13 اسباب میں نے بیان کر دیے، بقیہ 37 باقی ہیں۔ زندگی رہی تو آئندہ اتوار کے درس میں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ خفیہ علانیہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیاں دور فرما، جو حاجت مند ہے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔